बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर वकन नस्तईन या फताहु या अलीम। तो गुज़िश्ता सबक के अंदर हमने क्यास सफ़सती के बारे में पढ़ा था। क्यास सफ़सती किसे कहा जाता है कि वो क्यास है जो मुरक्कब होता है दो तरह के मुकदमा से, एक वहमियात से और क़्वाज़ि मुशाबिह बिस्वादिक़ से। फिर हमने पढ़ा था कि जो क्यास सफ़सती हैं ये बाद औक़ात हमें धोखे में भी डाल देता है, गलती में भी डाल देता है। अब सवाल पैदा होता है क्यास सफ़सती हमें कैसे धोखे में डाल देता है और कैसे गलती में डाल देता है, इसके असबाब क्या हैं। तो याद रखिए उलमा मंतिक़ ने इसके कई असबाब बयान किए हैं, लेकिन बाद उलमा मंतिक़ कहते हैं कि उन सब असबाबों को सिर्फ दो सबबों के अंदर समेटा जा सकता है और बाद कहते हैं कि सिर्फ एक ही सबब के अंदर समेटा जा सकता है। तो बाद उलमा मंतिक़ कहते हैं कि सिर्फ दो सबबों के अंदर समेटा जा सकता है, एक है गलत फहमी और एक है इस्तिबाउल क़्वाज़िब बिस्वादिक़। गलत फहमी कहते हैं कि नफ्स वहम की तारीकियों में इतना डूब जाता है कि जो वहम है उस शख्स पर हावी हो जाता है, फिर उस पर काबू पा लेता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ अल-हवाउ लैसा बिमुबसरिन, हवा दिखाई देने वाली नहीं है, और कुल्लु मा लैसा बिमुबसरिन लैसा बिजिस्मिन, और हर वो चीज़ जो दिखाई देने वाली ना हो वो जिस्म नहीं होती। तो नतीजा क्या निकलेगा कि हवा भी क्या है, जिस्म नहीं है। शुरू में आप भी सोचेंगे कि हवा दिखाई देने वाली नहीं है और हर वो चीज़ जो दिखाई देने वाली ना हो वो जिस्म नहीं होती, लेकिन आपकी अकल फ़ौरन आपको रहनुमाई करेगी कि भाई जो जिन है और जो फरिश्ते हैं वो भी दिखाई नहीं देते, क्या उनका भी जिस्म नहीं है? उनका जिस्म तो है। तो देखो यहाँ पर आपको क्यास सफ़सती ने धोखे में डाल दिया, किस वजह से? गलत फहमी की वजह से। या आपको धोखे में क्यास सफ़सती डालेगा इस्तिबाउल क़्वाज़िब बिस्वादिक़ के ज़रिए, यानी जिसमें जो क़्वाज़िब है वो क़्वाज़िब का इस्तिबा हो जाता है, किसके साथ? सादिक़ के साथ इस्तिबा हो जा सकता है। इस वजह से भी क्यास सफ़सती हमें धोखे में डाल सकता है। तो इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला इस्तिबाउल क़्वाज़िब बिस्वादिक़ इंशाअल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे। तो यही कहते हैं फ़स्लुन फ़ी अस्बाबिल गलत, गलती के असबाब के बयान में। इलम जान लो अन्ना असबाबल गलती के गलती के जो असबाब हैं मा कसरतिया बावजूद अपनी कसरत के राजियतुन इला अमरैनी, ये राजी हैं दो किस्मों की तरफ, यानी है तो बहुत सारे असबाब, लेकिन इनको उलमा मंतिक़ कहते हैं दो सबबों के अंदर तकसीम किया जा सकता है। अहदुमा उनमें से एक जो है सूल फहमी सिर्फ गलत फहमी, सूल फहमी फ़कत सिर्फ गलत फहमी की वजह से। वसाहनी हिमा और दूसरा किस्म जो है इस्तिबाउल क़वाज़िब, और इस्तिबाउल क़वाज़िब वो काज़िब का इस्तिबा हो जाना है बिस्वादिक़ की स्वादे के साथ। वल अव्वलु और पहली किस्म जो है यानी गलत फहमी की वजह से जो क्यास सफ़सती हमें धोखे में डाल देता है वो क्या है? इन्नमा यकूनु बिसबबिन ग़िमासिन नफ्सी, ये बेशक ये होता है बेवजह नफ्स के डूब जाने की वजह से, फ़ी ज़ुलुमातिल वहमी वहम की तारीकियों में डूब जाने की वजह से। हत्ता यस्तयकिना यहाँ तक कि वो जो शख्स है वो यकीन करने लगता है अल-कवाज़िबा झूठे कज़ियों को सादिक़तन सच्चे यकीन करने लगता है, बल ज़रूरियतन बल्कि क्या बदी और यकीनी तकसीम करने लगता है, यकीन करने लगता है। नहवु कुल्लु मा लैसा बिमुबसरिन हर वो चीज़ जो दिखाई न देने वाली हो, लैसा बिजिस्मिन वो जिस्म नहीं होती, फलहवाउ लैसा बिजिस्मिन हवा भी क्या है, जिस्म नहीं है। वह मसान जबकि दूसरी किस्म जो है फ़फ़ीही तफ़सीलुन, दूसरी किस्म जो है इस्तिबाउल क़्वाज़िब बिस्वादिक़, इसके अंदर बहुत तफ़सील है। अला मा सयाती बिना पर उसके जो अन करीब आएगी वो इंशाअल्लाह ताला बाद में बयान करेंगे। वक़ादुल बादुल मुहक्किकीना और बाद मुहक्किकीन कहते हैं कि तरजु इला अमरिन वाहिदिन, ये जो क्यास सफ़सती है ये हमें धोखे में डाल देता है, इसका सिर्फ एक ही सबब है, ये एक ही सबब की तरफ लौटता है। वह हुआ और वो ये है कि अदम तमय्युज़ी वो इम्तियाज़ का ना होना है बैन शैई व शिबही, एक चीज़ के दरमियान और उसके मुशाबे यानी मिसल के दरमियान फ़कत सिर्फ। यानी बाद उलमा मंतिक़ कहते हैं कि जो क्यास सफ़सती हैं ये हमें धोखे में डाल देता है, सिर्फ उसका एक ही सबब है, वो है असल और मुशाबे में फ़र्क ना होना, असल और मुशाबे में फ़र्क ना होना। इस वजह से भी हम क्या हो सकते हैं, धोखे में डाल सकते हैं, हमें असल और मुशाबे में फ़र्क पता नहीं होता। तो बात कहते हैं कि एक ही सबब है, वो क्या है? असल और मुशाबे में फ़र्क ना होना। फिर असल और मुशाबे में फ़र्क ना होना इसकी भी दो किस्म है। असल और मुशाबे में फ़र्क ना होगा या तो अल्फाज की वजह से या माना की वजह से, या अल्फाज की वजह से या माना की वजह से। फिर अगर अल्फाज की वजह से होगा फिर इसकी भी दो किस्में हैं, फिर अल्फाज में तरकीब की वजह से ना होगा या अल्फाज में तरकीब की वजह से होगा। फिर अगर अल्फाज में तरकीब की वजह से होगा फिर इसकी भी दो किस्में हैं कि अल्फाज से होगा और नफ्स अल्फाज की वजह से होगा, और दूसरी किस्म यह है कि अल्फाज से होगा और गर्दान की वजह से होगा, आजाम की वजह से होगा या आराब की वजह से होगा। अगर अल्फाज से हो और नफ्स अल्फाज की वजह से हो, यानी एक लफ्ज़ है वो दलालत में तो मुख्तलिफ है, वो मुख्तलिफ अल्फाज पर दलालत करता है, लेकिन उसकी सूरत एक ही है, सूरत उसकी एक ही है। मिसाल के तौर पर याद रखिए इसकी दो सूरतें बनेंगी, एक ये कि अल्फाज
کو شروع ہی میں کئی الفاظ کے لیے، کئی معنی کے لیے وضع کیا ہو، کئی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا ہو، مثال کے طور پر عین ہے، اب عین کا لفظ ہے، اس کو شروع ہی سے، آغاز ہی سے کئی الفاظ پر، کئی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ آنکھ ہے، چشمہ ہے، گھٹنے کے لیے ہیں، اور جاسوس کے لیے، سورج کے لیے بھی کیا ہوتا ہے، یہ وضع کیا جاتا ہے۔ آنکھ، چشمے، جاسوس، گھٹنے اور سورج کے لیے کئی معنی کے لیے یہ وضع کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو عین ہے یہ کیا ہے، غلطی میں ڈال سکتا ہے کہ اس کون سا ان میں سے کون سا معنی میں مراد ہے۔ اس طرح یا تو دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو اشتباہ ہوگا، کس وجہ سے کہ لفظ جو ہے وہ دلالت وضع تو ایک ہی لفظ کے لیے ہوگا، لیکن دوسرے الفاظ میں بھی کیا ہو جاتا ہے، دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شیر ہے، اب شیر کس کو کہتے ہیں، وہ درندے کو بھی کہتے ہیں، جنگلی درندہ جو ہوتا ہے اس کو بھی شیر کہا جاتا ہے، اور شیر کبھی کبھار بہادری کے لیے بھی، زید کیا ہے، شیر ہیں، یعنی کیا ہے، وہ بہادر ہیں، تو یہ بہادری کے معنی کے لیے بھی شیر کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس لفظ کے اندر بھی یہ جو حقیقی اور مجازی معنی کے اندر بھی ہم کیا ہو سکتے ہیں، ہم غلطی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح عین جو مشترک لفظ ہے، یہ بہت سارے لفظوں کو مشترک ہے، تو ان الفاظ کے اندر بھی، ان معنوں کے اندر بھی کیا ہو سکتے ہیں، ہم غلطی میں پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں میرے سامنے چشمہ ہو تو میں چشمے کے سامنے کہوں کہ حاضی عین، یہ کیا ہے، چشمہ ہے، یہ کیا ہے، چشمہ ہے۔ پھر اپنے ہاتھ کو اشارہ ہٹا کے میں کہوں کہ وَكُلُّ عَيْنٍ يَسْتَضِيءُ بِهِ الْعَالَمُ، اور ہر جو عین ہے، ہر جو عین ہے اس کے ذریعے سورج، اس کے ذریعے دنیا روشن ہوتی ہے، پورا عالم کیا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ تو پہلا عین سے میں مراد لوں چشمہ، جو سامنے اشارہ کر کے کہوں کہ حاضی عین، پھر میں ہاتھ پیچھے کر کے اشارہ ہٹا کے کہوں کہ وَكُلُّ عَيْنٍ يَسْتَضِيءُ بِهِ الْعَالَمُ، اور ہر عین جو ہے وہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، پورا عالم کیا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ اور دوسرے عین سے میں کیا مراد لوں، چاند مراد، سورج مراد لوں، دوسرے عین سے سورج مراد لوں، تو اس وجہ سے بھی ہم کیا ہو سکتے ہیں، دھوکے میں پڑ سکتے ہیں۔ تو دیکھو حاضی عین، یہ چشمہ ہے، وَكُلُّ عَيْنٍ يَسْتَضِيءُ بِهِ الْعَالَمُ، اور ہر عین کے ذریعے کیا ہوتا ہے، عالم روشن ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، فَهَٰذِهِ الْعَيْنُ، یہ جو چشمہ ہے، يَسْتَضِيءُ بِهِ الْعَالَمُ، اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، عالم روشن ہوتا ہے۔ حالانکہ چشمے کے ذریعے عالم روشن نہیں ہوتا، بلکہ کس کی وجہ سے روشن ہوتا ہے، سورج کی وجہ سے روشن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھو یہ جو عین ہے یہ کیا ہے، مشترک لفظ ہیں، یہ بہت سارے معنیوں کے اندر کیا ہے، مشترک ہیں، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات ہم کیا ہوتے ہیں، دھوکے میں پڑ سکتے ہیں۔ یہ کیا سے سبستی ہمیں کیا کر سکتا ہے، دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر میں کہوں زید اسد، زید کیا ہے، شیر ہے، زید کیا ہے، شیر ہے۔ وَكُلُّ أَسَدٍ لَهُ مَخَالِبٌ، اور ہر شیر کے لیے کیا ہوتے ہیں، پنجے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو جو میں نے پہلا کہا زید اسد، زید کیا ہے، شیر ہے، اس سے مراد کیا ہے، یعنی زید کیا ہے، بہادر ہے۔ پھر دوسرے اثر سے میں مراد لوں کل اسد لہ مخالب، اور دوسرے اثر سے مراد لوں درندہ، دوسرے درندہ مراد لوں تو وہ کل اسد لہ مخالب، اور ہر شیر جو ہے، ہر درندہ، ہر شیر جو ہے اس کے لیے کیا ہوتے ہیں، پنجے ہوتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا گیا، فزید لہ مخالب، زید کے لیے بھی کیا ہے، پنجے ہیں، حالانکہ یہ کیا ہے، درست نہیں ہے، غلط ہے۔ کس وجہ سے ہم غلطی میں پڑ گئے، یہاں پر یہ جو اسد کا لفظ ہے یہ جو کیا ہے، حقیقت اور مجازی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان معنوں کی وجہ سے، ان معنوں کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہم غلطی میں پڑ گئے۔ تو کیا سے سرستی کبھی کبھار ہمیں اس وجہ سے بھی کیا کر سکتا ہے، دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ تو یا تو الفاظ سے ہوگا اور نفس الفاظ کی وجہ سے ہوگا۔ اصل اور مشابہ میں فرق نہ ہونا یا تو الفاظ کی وجہ سے ہوگا یا معنی کی وجہ سے ہوگا۔ الفاظ کی وجہ سے ہوگا، پھر الفاظ میں ترکیب کی وجہ سے ہوگا، یا الفاظ میں ترکیب کی وجہ سے نہ ہوگا۔ پھر الفاظ میں ترکیب کی وجہ سے ہوگا تو اور نفس الفاظ کی وجہ سے ہوگا، یا الفاظ سے ہوگا اور گردان کی وجہ سے ہوگا۔ گردان کی وجہ سے مثال کے طور پر مختار کا لفظ ہے، یہ کیا ہے، اسم فاعل بھی اسم مفعول بھی ہے۔ اختار یختار اختیارا فمختار واختیل یختار اختیارا فذاک مختار، یہ مختار لفظ جو ہے یہ اسم فاعل بھی ہے اور اسم مفعول بھی ہے۔ اب ہم غلطی میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو کیا ہے، مختار الفاظ اسم فاعل ہے یا اسم مفعول ہے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تو ہم غلطی میں پڑھتے ہیں الفاظ کی وجہ سے اور الفاظ میں گردان کی وجہ سے۔ گردان کی وجہ سے بھی ہم کیا پڑھ سکتے ہیں، غلطی میں پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ جو مختار ہے اس میں اسم فاعل جو ہے اس کی اصل جو الگ ہے، اصل اسم فاعل کی ہے مختیر ہے، پھر یا متحرک تھا، ما قبل فتح تھی، ہم نے مختار کر دیا۔ اس طرح جو اسم مفعول تھا وہ اس کی اصل کیا تھی، مختار تھی، پھر یا کیا تھا، متحرکہ، یا متحرک تھی، ما قبل فتح تھا، الف سے چینج کر دیا تو وہ بھی کیا ہو گیا، مختار ہو گیا۔ تو یہ گردان کی وجہ سے بھی، صیغے کی وجہ سے بھی ہم کیا ہو سکتے ہیں، بعض اوقات غلطی میں پڑھ سکتے ہیں، یا آجام کی وجہ سے۔ آجام کہتے ہیں نقطے نہ لگانے کو۔ تو یہاں پر دیکھو اگر کسی لفظ پر نقطے نہ لگے ہوں پھر بھی ہم غلطی میں پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں الف لام ہا را، الف لام ہا را، اور
थोड़ा सा गैप दे दूँ, तो देखो यहाँ पर मैं नुक्ता ना डालूँ। अब आप कभी अलिफ लाम हा रा को कभी अल खैर पढ़ेंगे, कभी अल खबर पढ़ेंगे और कभी अल खुब्स पढ़ेंगे, कभी क्या करेंगे, खुब्स पढ़ेंगे। तो अगर किसी पर नुक्ते ना लगे हों तो उस वजह से भी हम क्या हो सकते हैं, गलती में पढ़ सकते हैं। इस तरह आराब, अगर आराब ना लगे हो फिर भी हम गलती में पढ़ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, मैं लिखूँ ग़ुलाम हसन, ग़ुलाम हसन, इन पर आराब न लगाऊँ, ग़ुलाम हसन। अब कोई इसको मसूफ से पढ़ेगा ग़ुलामुन हसनुन, कोई क्या पढ़ेगा ग़ुलाम हसन, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह पढ़ेगा। तो देखो ये जो क़ियास सब्सती हैं ये हमें धोखे में डाल देता है, गलती में डाल देता है। किस वजह से? असल और मुशाबे में फ़र्क ना होने की वजह से। फिर असल और मुशाबे में फ़र्क ना होना या तो अल्फाज की वजह से होगा या माना की वजह से होगा। अल्फाज की वजह से हमने पढ़ लिया पूरी किस्में, माना की वजह से इंशाअल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। तो ये जो असल और मुशाबे में फ़र्क ना होना ये अल्फाज की वजह से होगा या माना की वजह से होगा। फिर अल्फाज की वजह से होगा, फिर अल्फाज में तरकीब की वजह से होगा या अल्फाज में तरकीब की वजह से ना होगा। फिर अल्फाज में तरकीब की वजह से ना होगा या अल्फाज में तरकीब की वजह से होगा। अब अगर अल्फाज में तरकीब की वजह से गलती हो तो वो कौन कौन सी सूरतें हैं? सबसे पहली सूरत ये है कि मर्जे यानी ज़मीर का लौटाना। ज़मीर का, जब ज़मीर को हम पीछे लौटाते हैं किसी लफ्ज़ की तरफ, अगर ज़मीर हम गलत लौटाएंगे फिर भी क्या होगा, हम गलती में पड़ जाएंगे, धोखे में पड़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मा यालमुल हकीम, मा वो चीज़, यालमहु जिसको जानता है, अल हकीम हकीम जानता है, फ़हुव यामलु तो वो अमल भी करता है, वो अमल भी करता है, बिमा उस पर, यालमहु जिसको वो जानता है। तो ये तो जुमला क्या है, दुरुस्त है। यहाँ पर मैंने जो फ़हुआ की ज़मीर है वो किसकी तरफ लौटाई, हकीम की तरफ लौटाई। माँ वो चीज़, यालमुल हकीम जिसको हकीम जानता है, फ़हुआ तो वो हकीम जो हैं या मलू वो अमल भी करता है, बिमा यालमहु जिस पर वो, जिसको वो जानता है। अब अगर यहाँ पर मैं हुआ की ज़मीर जो है हकीम के बजाय में माँ की तरफ लौटा दूँ तो देखो तर्जुमा बिल्कुल गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ माँ वो चीज़ यालमुल हकीम जिसको वो जानता है, जिसको हकीम जानता है, फ़हुआ इसको मैं लौटाऊँ किसकी तरफ, चीज़ की तरफ। फ़हुआ वो चीज़, फ़हुआ फिर वो चीज़ जो है या मलू अमल करती है, बिमा यालमहु जो उस पर क्या करती हैं, जिसको वो जानता है, हकीम जानता है। तो देखो यहाँ पर चीज़ अमल नहीं करती, भाई क्या करता है, हकीम अमल करता है। तो अगर हम ज़मीर का मर्जा लौटाने में भी क्या हो सकते हैं, बाद औक़ात हम ज़मीर का मर्जा लौटाने में भी गलती कर सकते हैं। इस तरह या तो बाद औक़ात गलती होगी हमें इकट्ठी चीज़ों को अलग करने की वजह से, हम गलती में पड़ जाएंगे। एक चीज़ इकट्ठी होगी उसको हम अलग करने की वजह से क्या हो सकते हैं, गलती में पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ अन्नारंजु हुल्वुन हामिदुन, नारंगी जो है वो खट्टा मीठा होता है। क्या होता है, खट्टा मीठा होता है। देखो यहाँ पर जो खट्टा मीठा होता है ये नारंगी के अंदर मिक्स होता है, तो देखो दो चीज़ें इकट्ठी है। अब अगर इनको मैं अलग अलग कर दूँ, मैं कहूँ अन्नारंजु हुल्वुन व हामिदुन, वाव बीच में ले आऊँ तो क्या माना होगा, नारंगी जो है मीठा है और खट्टा है, यानी आधा जो उसका मीठा है, आधा जो उसका खट्टा है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जो खट्टी और मीठी चीज़ होना है वो क्या है, उसके अंदर मिक्स है, सारा खट्टा मीठा है। ऐसा नहीं है कि नारंगी जो है उसका आधा जो क्या है मीठा है और आधा जो खट्टा है, ऐसा नहीं है। तो किसी को अलग करने वजह से, इकट्ठी चीज़ों को अलग करने की वजह से भी हम गलती में पड़ सकते हैं, या दो अलग अलग चीज़ों को जमा करने की वजह से, दो अलग अलग चीज़ों को, मुफरद चीज़ों को अलग जमा करने की वजह से, दो अलग अलग चीज़ों को जमा करने की वजह से भी हम गलती में पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ज़ैदुन तबीबुन व माहिरुन, ज़ैद तबीब है, डॉक्टर है, व माहिरुन और मार भी है। अब यहाँ पर माना क्या होगा कि ज़ैद तबीब है, डॉक्टर है, व माहिरुन और वो माहिर है, यानी वो किसी और इल्म के अंदर, और चीज़ के अंदर भी क्या है, माहिर है। अब अगर इन दोनों को मैं जमा कर दूँ तो फिर भी गलती में पड़ जाऊँगा। मैं कहूँ ज़ैदुन तबीबुन माहिरुन, ज़ैद तबीब माहिर है। अब देखो यहाँ पर तबीब माहिर है, तबीब तो वो पहले से है, अब माहिर को भी हमने तबीब के साथ जोड़ दिया, तो देखो जमा करने की गलती में पढ़ सकते हैं। ज़ैद तबीब माहिर अलग है और किसी और चीज़ के अंदर भी उसकी महारत अलग थी, फिर हमने इनको जोड़ दिया तो हम क्या पढ़ गए, गलती में क्या हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से भी हम क्या हो सकते हैं, गलती में पढ़ सकते हैं। तो ये जो क़ियास सब्सती हैं ये हमें गलती में धोखे में डाल देता है। इसके उलमा मंतिक ने कई असबाब बयान किए हैं, लेकिन बाद उलमा मंतिक ने कहा है कि इन सब असबाबों को दो सबबों के अंदर समेटा जा सकता है, और बात कहते हैं कि सिर्फ एक ही सबब में समेटा जा सकता है, और वो क्या
کیا ہے اصل و مشابہ میں فرق نہ ہونا. پھر اصل و مشابہ میں فرق نہ ہونا یا تو الفاظ کی وجہ سے ہوگا جو ہم نے سارا پڑھ لیا, یا معنی کی وجہ سے ہوگا. معنی کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. پھر الفاظ کی وجہ سے ہوگا, پھر الفاظ میں ترکیب کی وجہ سے نہ ہوگا یا الفاظ میں ترکیب کی وجہ سے ہوگا. پھر الفاظ میں ترکیب کی وجہ سے نہ ہوگا تو الفاظ سے ہوگا اور نفس الفاظ کی وجہ سے ہوگا, یا الفاظ سے ہوگا اور گردان کی وجہ سے ہوگا, یا اعجام کی یا اعراب کی وجہ سے ہوگا. تو کہتے ہیں دوسرا سبب کیا ہے, اصل اور مشابہ میں فرق نہ ہونا. تو فصل لہذا فصل عدم التمیزی امتیاز نہ ہونا بین شیء و شبہ ہی, ایک چیز کے درمیان اور اس کے مثل کے درمیان اور اس کے شبہ کے درمیان. ینقسم الی ما یتعلق بالالفاظ, یہ تقسیم ہوتی ہے الی اس کی طرف ما یتعلق بالالفاظ, اس چیز کی طرف جس کا تعلق کس کی طرف کے ساتھ ہے, الفاظ کے ساتھ ہے. و الی ما یتعلق بالمعانی, اور جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے, معانی کے ساتھ ہے. الفاظ کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا تھا. القسم الاول, پہلی قسم آنی ما یتعلق بالالفاظ, وہ چیز جس کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے قسمانی, اس کی بھی دو قسمیں ہیں. الاول ما یتعلق بالالفاظ لا من جہت ترکیبی, جس کا تعلق الفاظ سے ہو ترکیب کی جہت سے نہ ہو, ترکیب کی وجہ سے نہ ہو. وہ ثانی دوسری کی تو ما یتعلق بہا, کہ جس کا تعلق الفاظ سے من حیث ترکیب کے اعتبار سے. ثم المتعلق بالالفاظ من جہت الاول قسمانی, پھر متعلق وہ چیزیں جن کا تعلق الفاظ سے ہو اور جہت من جہت الاول پہلے جہت سے, یعنی ترکیب کی وجہ سے نہ ہو قسمانی, اس کی دو قسمیں ہیں. الاول ما یتعلق بالالفاظ انفسیہ, پہلی قسم وہ جن کا تعلق الفاظ سے انفسیہ نفس الفاظ کی وجہ سے جن کا تعلق ہو. وذالک بان یکون الفاظ, اور یہ اس وجہ سے کہ الفاظ جو ہیں مختلفتاً فی الدلالت میں مختلف ہوں گے. فیقع فیہ الاشتباہ, اس کے اندر کیا ہو جائے گا, اشتباہ واقع ہوگا. فیما هو المراد, اس چیز کے اندر جو ان کے اندر مراد ہے. کل غلط الواقعی, جیسے کہ وہ غلطی جو واقع ہو بسبب کون لفظ مشترکاً لفظیاً بوجہ لفظ کے مشترک لفظی ہونے کی وجہ سے. بین معنین, دو معنوں کے اندر کیا ہوگا, مشترک تھا ایک لفظ, دو معنوں کے اندر کیا تھا, مشترک, دو یا اس سے کئی معنوں کے اندر. بین معنین او اکثر, دو معنوں کئی معنوں کے اندر جیسے عین کا لفظ مشترک تھا, اس وجہ سے ہم کیا ہو سکتے ہیں, غلطی میں پڑھ سکتے ہیں. وکون احد معنیہ, اور دو معنوں میں سے ایک معنی کا ہونا حقیقی ہونا, والآخری, اور دوسرے کا مجازی ہونا. جیسے شیر کا لفظ ہے, یہ درندے کے لیے حقیقی معنی میں ہے اور بہادری کے لیے کیا ہے, مجازی معنی میں ہے, تو اس وجہ سے بھی ہم غلطی میں پڑھ سکتے ہیں. وَيَنْدَرِجُ فِيهِ الْاِسْتِعَارَةُ وَأَمْثَالُهَا, اور اس کے اندر استعارے بھی استعمال ہو سکتے ہیں, جیسے زید شیر کی مانند ہے, زید اسد کی مانند ہے, یہ کیا استعارے بھی استعمال ہوتے ہیں. وَأَمْثَالُهَا, اور اس کے مثل یعنی تشبیہات بھی استعمال ہو سکتی ہیں. وَكُلُّ ذَلِكَ يُسَمَّى بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ, اور ہر چیز کو سما نام دیا جاتا ہے, اشتراک لفظی کا نام دیا جاتا ہے. کما تقول لعین الماء, جیسے کہ آپ پانی کے چشمے سے کہتے ہیں, پانی کے چشمے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں حاذی عین, یہ چشمہ ہے. وکل عین, اب یہاں پر عین سے کیا مراد لیتے ہیں, سورج مراد لیتے ہیں. وکل عین, ہر عین یستضیء بہ العالم, اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے, عالم کیا ہوتا ہے, روشن ہوتا ہے, عالم روشن ہوتا ہے. فحاذی العین, بس یہ جو چشمہ ہے یستضیء بہ العالم, اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے, عالم روشن ہوتا ہے. او تقول, تو یہ بھی کیا غلط ہے. او تقول, یہ آپ کہتے ہیں کہ زید اسد, زید کیا شیر ہے. وکل اسد لہ مخالب, اور ہر شیر کے لیے پنجے ہوتے ہیں. فزید لہ مخالب, اور زید کے لیے بھی کیا ہے, تو زید کے لیے بھی کیا ہے, پنجے. حالانکہ یہ کیا ہے, غلط ہے. کیوں غلط ہے, کیونکہ یہ دو لفظ جو ہیں, یہ دو لفظوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, ایک مجازی معنی کے اندر, ایک حقیقی معنی کے اندر. تو ان دونوں کی وجہ سے کیا ہوگی, غلطی واقع ہوگی. والغلط فی الاول, اور غلطی پہلے کے اندر کون لفظ العین, وہ ہونا ہے, وہ لفظ عین کا ہونا ہے. مشترکاً لفظیاً, مشترک لفظی ہونا. بین عین الماء والشمس, پانی, عین الماء پانی کے چشمے کے درمیان, والشمس سورج کے درمیان. یعنی پہلا جو عین تھا وہ کس سے کیا مراد تھا, پانی کا چشمہ مراد تھا, اور دوسرا سورج مراد تھا, اس وجہ سے غلطی میں واقع ہو گئے. اور فی ثانی, اور دوسرے کے اندر, دوسری مثال کے اندر کون اطلاق لفظ الاسد, لفظ اسد کا اطلاق ہونا ہے علی زید, زید پر مجازیاً, وہ زید پر مجازی معنی میں ہے. وعلی الحیوان المفترس حقیقیاً, اور حیوان مفترس یعنی چیڑ پھاڑ کرنے والے حیوان پر حقیقی معنی میں ہے. اس وجہ سے کیا ہو گیا, ہم غلطی میں پڑ گئے. والثانی, اور دوسری قسم ما یتعلق بالالفاظ بسبب تصریفی,
وہ جو الفاظ سے تعلق ہوگا لیکن گردان کی وجہ سے کیا ہوں گے، ہم غلطی کی وجہ سے پڑھیں گے۔ بسبب تصریفی کل اشتباہ الواقعی فی لفظ المختار، جیسے کہ وہ اشتباہ جو واقع ہوتا ہے لفظ مختار کے اندر، فإنه اذا كان بمعنى الفاعل، کیونکہ جب یہ فاعل کے معنی میں ہوگا، کان اصلہ مختیر، تو اس کی اصل ہوگی مختیر بکسر الیا، یا کی کسر کے ساتھ، وإذا كان بمعنى المفعول، اور جب یہ مفعول کے معنی میں ہو، کان اصلہ، تو اس کی اصل ہوگی مختیرن ہوگی بفتح ما فتح کے ساتھ، او بسبب الاعجام، یا تو یہ الفاظ کی وجہ سے ہوگا، اور غلطی کس وجہ سے ہوگی، اعجام یعنی نقطہ نہ لگانے کی وجہ سے ہوگی، والاعرابی، اور یا غلطی واقع ہوگی اعراب نہ لگانے کی وجہ سے، اعراب کی وجہ سے، کما یقول القائل، جیسے کہ کہنے والا کہتا ہے غلام حسن کہہ کے چپ ہو جاتا ہے، من غیر اعراب، بغیر اعراب کے، فیظن، پھر گمان کیا جاتا ہے، تارتن کبھی ترکیب توصیفی یعنی موصوف سے گمان کی جاتی ہیں، والاخری، اور کبھی جو ہے دوسری طرف تو گمان کیا جاتا ہے، پہلی اعتبار سے مرکب توصیف، اور دوسری اعتبار سے کبھی کبھار ترکیب اضافی یعنی مضاف الیہ گمان کیا جاتا ہے، والمتعلق، اور وہ جو متعلق ہیں بالالفاظی، اور وہ جو متعلق ہے بالالفاظی من جہت ترکیب کے اعتبار سے، ہم نے کیا پڑھا، اصل و مشابہ میں فرق نہ ہونا، یا تو الفاظ کی وجہ سے ہوگا یا معنی کی وجہ سے ہوگا، معنی کے بارے میں کل پڑھیں گے، الفاظ کی وجہ سے ہوگا، پھر الفاظ میں ترکیب کی وجہ سے نہ ہوگا، یا الفاظ میں ترکیب کی وجہ سے ہوگا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ الفاظ میں ترکیب کی وجہ سے ہوگا، وہ کیا ہوگا، یا تو ضمیر لٹانے میں غلطی ہو جائے گی، یا کیا ہوگا، اکٹھی چیزوں کو الگ کرنے کی وجہ سے غلطی ہوگی، یا الگ چیزوں کو جمع کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ والمتعلق، اور وہ جو متعلق ہو بالالفاظ من جہت ترکیب کے اعتبار سے، فاما بالنظر الى اختلاف مرجعی، یا تو بس یہ جو ہیں، یا تو نظر کرتے ہوئے اختلاف مرجع کے اندر، یعنی جو ضمیر آپ لٹا رہے ہیں اس کے اندر اختلاف آ جائے گا، اس وجہ سے غلطی واقع ہو جائے گی۔ جیسے نحو ما یعلم الحکیم، وہ چیز جس کو حکیم جانتا ہے، فہوا، پس وہ حکیم جو ہے، یعمل بما یعلمہ، وہ عمل کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے۔ فإن عاد ضمیر الی الحکیم، اگر ضمیر لوٹے الی الحکیم، حکیم کی طرف اگر ضمیر لوٹے، صدقہ، تو یہ کیا ہے قضیہ، یہ قیاس کیا ہے، سچا ہے، وإلا کذب، ورنہ اگر کسی اور کی طرف، چیز کی طرف ضمیر کو لٹائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، جھوٹا ہو جائے گا۔ وإما بافراد المرکب، یا تو مرکب کو مفرد کر دینے سے، افراد کہتے ہیں مفرد کرنا، یا تو مرکب کو مفرد کر دینے سے، یعنی اکٹھی چیزوں کو الگ کرنے کی وجہ سے بھی کیا ہو سکتا ہے، ہم غلطی میں پڑھ سکتے ہیں۔ نحو النارنج حلو، نارنگی جو ہے وہ میٹھا ہے، حلو حامد، میٹھا کھٹا ہے، کیا ہے، میٹھا کھٹا ہے، کھٹا میٹھا ہے، صادق، یہ تو سچ ہے، وإن افردا، اور اگر مفرد کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، تو وکیلا، اور کہا جائے ھذا حلو وحامد، یہ میٹھا ہے اور کھٹا ہے، لم یصدق، تو یہ سچا نہیں ہوگا۔ وإما بجمع المنفصل، یا تو جو ہیں وہ الگ چیزوں کو جمع کرنے کی وجہ سے، بجمع المنفصلی، الگ چیزوں کو جمع کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا، ہم غلطی میں پڑھ سکتے ہیں۔ زید طبیب و ماہر، زید طبیب ہے اور ماہر ہے، یعنی دوسرے کسی سبجیکٹ کے اندر ماہر ہے، صدقہ، یہ تو سچ ہے، وہیں جمعہ، اگر ان کو جمع کر دیا جائے گا، وکیلا، اور کہا جائے طبیب ماہر، زید طبیب ماہر، زید طبیب ہے، ماہر ہے، زید طبیب ماہر ہے، کذب، یہ جھوٹا ہوگا کیونکہ وہ دوسرے علم کے اندر ماہر تھا، اور طبیب کے اندر بھی ماہر تھا، طبیب بھی تھا اور ماہر تھا کس کے اندر، دوسرے علم کی وجہ سے، یہاں پر دونوں کو جمع کر دیا، طبیب ماہر، اور جو دوسرے علم کے اندر ماہر تھا اس کو نکال دیا، اس وجہ سے ہم کیا ہو سکتے ہیں، غلطی میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے آج پڑھا کہ دو سببوں کی وجہ سے قیاس صفتی ہمیں کیا کر سکتا ہے، دھوکے میں ڈال سکتا ہے، ایک یا تو غلط فہمی یا استبال کاذب، غلط فہمی استبال کاذب کی وجہ سے، یا صرف ایک ہی سبب کی وجہ سے ہمیں دھوکے میں ڈال سکتا ہے، وہ کیا ہے، اصل اور مشابہ میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر یہ اصل اور مشابہ میں فرق نہ ہونا الفاظ کی وجہ سے ہوگا یا معنی کی وجہ سے ہوگا۔ الفاظ کی وجہ سے ہم نے پوری تفصیل پڑھ لی، کل انشاءاللہ تعالی ہم معنی کی وجہ سے، اصل اور مشابہ میں فرق نہ ہونا معنی کی وجہ سے ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔